سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول۔ دوسری فضیلت یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معراج کے سفر پر جب تشریف لے گئے تو آپ نے تمام انبیاء کرام کو وہاں پر امامت کروائی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تمام انبیاء کیسے آ گئے وہاں، ہر ایک کا دور الگ ہے، ہر ایک کا زمانہ الگ ہے، لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو مقام عطا کیا گیا تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے زیادہ فضیلت والا مقام عطا کیا گیا۔ تو آپ کی اس فضیلت کو کیسے ظاہر کیا گیا؟ آپ کی اس فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو معراج کرائی گئی، اور معراج کے سفر میں پہلا جو مرحلہ تھا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ گئے۔ قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس سفر کو کرا کے اور پھر اس کے بعد انہیں جو مقام عطا کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں ہی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور یہ مسجد اقصیٰ، اس مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو آج آپ ذرا سوچئے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کس کا قبضہ ہے، کس کا تسلط ہے؟ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول آج کس کے قبضے میں ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بابرکت جگہ ہے، یہ متبرک جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے، اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ تو یہ تقدس اس مسجد کو حاصل ہے، یہ بابرکت جگہ ہے، لیکن اس جگہ پر آج کس کا قبضہ ہے؟ اس جگہ کو کس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ اور جو لوگ اس قبضے کو چھڑانا چاہتے ہیں، جو اہل ایمان اس قبضے سے، یہودیوں کے قبضے سے، ان کو تو یہودی کہتے ہوئے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ خود یہود جو اصل یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں، یہ زائنسٹ ہیں، یہ صہیونی ہیں، یہ یہود اور خود یہود یہ کہتے ہیں، یہودیوں کے ربی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو مسجد اقصیٰ کو کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتے، ہم تو مسجد اقصیٰ کا احترام کرتے ہیں، ہم تو مسجد اقصیٰ کے تقدس کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہود کے نام کے اوپر جو شیطان کے پجاریوں نے، جنہوں نے جو ہوس کے ٹھیکیدار ہیں، جو امن کے جعلی ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو خون سے رنگین کر دیا، جنہوں نے ساری انسانیت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، عالم عیسائیت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، عالم اسلام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، آج ان کے خون سے پوری سرزمین مقدس آج رنگین ہے۔